السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بہاء وثناء وجمالا وتوحد عظمة وکبریاء وکمالا، تبارک ربنا سبحانہ وتعالی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے، بزرگی اور جلال اور بڑائی میں اکیلا ہے، اور وہ پاک ذات ہے، رونق میں، روشن ہونے میں، جمال میں، وہ عظمت، بڑائی اور کمال میں اکیلا ہے، اور ہمارا رب سبحانہ وتعالی بہت بابرکت اور بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح شام کی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم معوذات کے بارے میں پڑھیں گے۔ معوذات کا معنی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب صرف سورۃ الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذتین، لیکن جب قل هو اللہ یعنی تیسری سورت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
في صدور الناس من الجنة والناس. کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. معوذات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفلق اور الناس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عابس الجہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جن سے کوئی پناہ لے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جو شخص صبح و شام ان کو 3 بار پڑھتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا، اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا. تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا. تو آپ نے فرمایا، کہو. تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا، کہو. تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا، کہو. تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. صبح اور شام 3 بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان سورتوں کی صبح اور شام تلاوت کرنا ہر اس چیز سے کفایت کرتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، جو بھی اس کے خوف اور وہم اور وسوسے اور اندیشے ہوتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. جہاں تک سورت الاخلاص کا تعلق ہے تو یہ سورت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے. یعنی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان اپنی توحید کو خالص کرتا ہے کہ میں اے رب تجھے اکیلا مانتا ہوں اور سب سے بڑا مانتا ہوں. قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، الہ ہونے میں، تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ الصمد، الصمد کے بارے میں 3 اقوال ہیں. الصمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، یعنی سب سے بڑا سردار. الصمد وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو. الصمد وہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. تو ان معنی کی بنا پر یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ الصمد. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے جبکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے. ہم اپنی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بے نیازی نظر آتی ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا سہارا بنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الاول والآخر ہیں، وہ کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنم دیا، سب اس کی مخلوق ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور وہی خالق ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی صفات میں اس کے ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں، نہ اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے جوڑ یا ٹکر کا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور ہم اسی کو اپنا معبود سمجھ کر اسی کے آگے جھکتے ہیں. پھر قل اعوذ برب الفلق،
یہاں پر اعوذ کا لفظ جو ہے یہ آوازہ سے ہے. آوازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کے پڑوس اور جوار میں لازم ہو جانا، یعنی کسی کے ساتھ لگ جانا، کسی کا پڑوسی بن جانا. جیسے وہ گوشت جو ہڈیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اس سے الگ ہی نہیں ہوتا، اس کو عرب لوگ عوض کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ہڈی سے مضبوطی پکڑ لی اور اس کے ساتھ چمٹ گیا. تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر، تکلیف اور مصیبتوں سے تحفظ یا حفاظت مانگنا، اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا. اور استعاذہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے انسان، کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے. یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے، تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں. یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں. تو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے. یعنی جو ہستی، جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے، میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جناتی ہو، یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو، یا کسی جانور سے متعلق ہو، یا آندھی ہو، طوفان یا پانی ہو، کچھ بھی ہو. دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اب یہاں من شر ما خلق، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے. جیسے اب فرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں. جنت ہے، اس میں بھی شر نہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات اچھی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لیے بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کی طرف آتی ہے، تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا. شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے، اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے اور وہ تاریکی والے ہیں، یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے. اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں. اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے، تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے، تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے، اس کا جو اندھیرا اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہر فسادی جو ہے وہ چلا جائے گا. جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کوئی سرنگوں میں گھس جاتی ہیں، کوئی پہاڑوں کی کھو میں گھس جاتی ہیں، کوئی کہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی. کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، شیاطین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کرے تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. تو ایمان نور ہے جبکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے. پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروں میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں. یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے جو مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مبالغے کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پھونکے مارنے والے جن کا کام ہی یہی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے. اور اذا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات حاسد نے حسد دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اور ایسے میں دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ دل میں ہوگی نہ ویسے ہوگی. لیکن جب وہ حاسدانہ کوئی کام کرتا ہے، حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے، یا کوئی ٹونٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات آپ کو سناتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے پر ویسا نہ بن جائے. تو ان تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورت سکھائی گئی ہے. پھر سورت الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بادشاہوں کی طرف، بڑوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بادشاہ کی طرف جاتے ہیں. الہ الناس، لوگوں کے معبود، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں. تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت یعنی بادشاہت اور توحید الوہیت کا ذکر ہے، اور ان چیزوں سے وسوسوں کے شر سے پناہ لینے کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ پہلی صورت میں کتنی طرح کے شر تھے، لیکن اس صورت میں صرف وسوسوں کا شر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے ہی وسوسے ہیں جو اس کے دل میں آتے ہیں، چاہے اس کے اپنے نفس کی طرف سے آتے ہیں، کسی انسان کی طرف سے آتے ہیں، یا کسی شیطان کی طرف سے آتے ہیں. یہ جتنے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، یہ سب وسوسوں ہی کی شکل ہوتی ہے. یعنی کوئی ایک ایسی تکلیف دہ بات دل میں آ گئی، پھر ادھر سوچ کے اس سے انسان باہر نہیں نکل پاتا. اس کو بریک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ سے مدد مانگنا. اور پھر شیطان کا وسوسہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، اور بعض اوقات وہ شر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے. یعنی چیز خراب ہے، غلط ہے، لیکن وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے اس کام سے روکا گیا، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور بعض اوقات اپنا مال، اپنا وقت، اپنی بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے لگا کے ضائع کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتا ہے، خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ ذرا بھولنے لگا، پھر دوبارہ آ جاتا ہے. پھر تو اسی لیے فرمایا کہ وسواس الخناس، جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، یعنی انسان کو چھوڑتا ہے ہی نہیں. انسان اور شیطان کی یہ جنگ جو ہے یہ مرتے دم تک ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ آ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو رب رحمان ہے جب تم کو اتنی تکلیف میں ہو، ایسی بیماری میں ہو، اور انسان کو پاگل کر دیتا ہے برے خیالات ڈال ڈال کے اس کے. کیونکہ جب اسپرٹس لو ہوتی ہے نا، جب انسان فزیکلی ویک ہوتا ہے تو وسوسوں کی بھرمار بھی اور آ جاتی ہے. جب انسان ہیلدی ہوتا ہے، جب انسان کی کمپنی اچھی ہوتی ہے، جب انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو یہ سارا اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے. کل جیسے میں نے ذکر کے فائدے بتائے تھے کہ وہ ہمارے لیے قلعے کی طرح کام کرتے ہیں. جب ہم اس قلعے میں ہوتے ہیں، فورٹ میں ہوتے ہیں، تو شیطان اس کے اندر نہیں آ پاتا، اسے بہت مشکل پڑتی ہے. لیکن جب ہم ان اذکار کو نہیں کرتے، یہ صورتیں نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو خوب موقع مل جاتا ہے حملہ آور ہونے کا. اس صورت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات تو آپ ہی کے دوستوں کے روپ میں ہوتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، آپ کے قریبی عزیز پیاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں یا آپ کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. تو من الجنۃ والناس. تو ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو ان دو صورتوں کے ساتھ تعوذ اور پناہ طلب کرنے کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے
اور لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے. یہ 3 کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں نا. ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں, ہر وقت ہمیں لباس چاہیے ہوتا ہے, اور پھر کھانے پینے کے بغیر بھی گزارا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھے تاکہ وہ شر سے بچا رہے. سورۃ الفلق جو ہے یہ بیرونی تکلیف دہ چیزوں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہے, اور الناس اندرونی شر اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہے, کیونکہ شیطان بھی چھپ کے وسوسہ ڈالتا, پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہمارے نفس کے اندر سے جو خیالات اٹھتے وہ بھی نہیں پتہ چلتے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے. استاذہ یہ واقعی سچی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الناس ہے یہ ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے, فسفسوں کو. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں سے گئے ہوئے ہیں. ابھی کچھ ینگ بچیوں سے میری ملاقات ہوئی, ٹین ایجرز تھی, تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسکول میں کچھ لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب دیکھ کر مطلب کہتی ہیں کہ ہم دین کو ایکسپٹ نہیں کرتے, تو وہ ہمارے ساتھ بحث کر رہی تھی اور ہم ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو, یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو, تم غلط سوچ رہی ہو. پھر کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے پاس جا کے وہی شک اور شبے والی باتیں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو روک نہیں سک رہے تو ہم نے جا کے ان لڑکیوں کو بتا دیا بی ویئر آف دس گرل, کہ یہ جو ہے یہ اچھی باتیں نہیں کر رہی, اس کا کنفیوژن ہے, اس کو ہمارے اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں. اور ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہے کہ اب میں ان کو روک نہیں سکتی تو ان کو پروٹیکٹ کر لوں. الحمدللہ. اور اگر یہ ہمارے بچے یہ صورتیں یاد کر کے صبح شام پڑھنے والے ہوں تو جو مرضی کوئی باتیں کریں ان پہ اثر نہیں کریں گی, محفوظ رہیں گے. استاذہ جی جیسے آپ نے کہا کھانے پینے, سانس لینے اور لباس پہننے, یعنی ایوری ڈے کا ڈیلی ورک, تو ہم اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں, اس کو بٹھا کے کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں, منہ بنا رہے ہیں, تحفے دے رہے ہیں اس کو تاکہ وہ خوش ہو جائے. کیا کبھی ایز اے مدر ہم لوگوں نے اس کو یہ وائٹامن دینے کی کوشش کی کہ یہ 3 بیٹا یہ پڑھ لو, اور میک شور کیا کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اور اس کو سکھایا بھی ہے یا نہیں سکھایا, اور صبح اٹھتے ہی اس کے ساتھ پیار سے جو رائمز کرتے ہیں, پوئٹریز کرتے ہیں, وائی ناٹ یہ تینوں صورتیں اس کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں ایٹ دا ایج آف, کی ہیبٹ بن جائے. بچہ جو 6 مہینے کا ہے وہ سب سمجھ رہا ہے, میں نے دیکھا, اور وہ سن رہا ہے, وہ سلام اور اپنا نام سمجھنے لگا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ اگر یہ 3 صورتیں صبح میں پہلی دفعہ ہی پڑھ لی یا دودھ پلاتے پلاتے سنا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایج آف 2 تو یہ بولنا شروع کر دے گا یہ والی بات. السلام علیکم استاذہ جی. جیسے آپ نے یہ بتایا پڑھنے کے لیے, واقعی یہ بہت بہت زوردار چیز ہے. میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ رات میں پڑھ کے جھاڑ کے سویا کرو ہر صورت میں نا. تو جو بیٹا میرا جہاں رہتا تھا نا یہ پڑھائی کر رہا ہے وہاں پہ, تو وہ وہاں پہ ایک صاحبہ ہیں جو ہر وقت کہتی ہیں کہ آؤ میرے ساتھ قرآن پڑھو. بہت لوگ اٹیچ ہو گئے ان سے نا, لیکن وہ یہ والی بات ہر وقت کہتی ہیں, وسوسہ ڈالتی کہ سنتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ قرآن اللہ کے ہاں سے ہے. تو وہ میرا بیٹا ہمیشہ ہی کہتا ہے وہی بات کہ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں, میرا دل نہیں مانتا. تو مجھے لگتا ہے قل اللہ قل اعوذ برب الفلق, اس سے بچتے ہیں نہیں بچے ماشاء اللہ سے. میرا سوال یہ تھا کہ جو اس میں ہے کہ ہم گروہ میں پھونک مارنے والیاں, اس کا مجھے ہمیشہ ہی کنفیوژن رہتا ہے کہ لائک پھونک مارنے والا, جیسے ہم بھی تو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہیں, تو مجھے تھوڑی سی اس کی. جی, ہم اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پھر ان ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر پھیر کے جھاڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جادو کے کلمات پڑھتے ہیں, شیطانوں کو پکارتے ہیں, اور جو ان کا مطلوب ہوتا ہے اس سے متعلق لفظ بولتے ہیں. جیسے نام لیں گے فلان قتل شد, فلان قتل شد, فلان قتل شد مثلا, یا ان کی طلاق ہو جائے, طلاق طلاق طلاق, وہ بولتے ہیں اور پھر اس کو ایسے کر کے پھر اس کو گرہ لگا دیتے ہیں. یعنی اس قسم کے, یہ میں مثال دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. بعض لوگ تالے پہ پڑھ کے اس کو لاک لگا دیتے ہیں. جی, سوئیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, شکل بناتے ہیں, گڑیا بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر سوئیاں چبوتے ہیں. وہ تصور میں اس شخص کو بناتے ہیں کہ یہ فلاں ہے, امیجن کرتے ہیں. سادہ جی, یہ شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کل میری بہن نے مجھے نا ایک ٹی وی کی پکچر پاکستان سے بھیجی, تو میں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می. کہتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے کوئی جادو کروانا ہے وہ فلانے فلانے نمبر پہ کانٹیکٹ کرے. یہ اب ٹی وی پہ اشتہار آ رہے ہیں, لا حول ولا قوت سو اسکیری. اور ٹی وی والے بھی پیسے لینے کی خاطر ایگزیکٹلی یہی کہتی. میں کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا رہے ہیں, پھر اس نے مجھے سمجھایا.
جادو اس سے ٹوٹ جاتا ہے سورہ ناس سے؟ جی، الفلق اور ناس سے ٹوٹ جاتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، جیسے کبھی کوئی بولتا ہے نا کہ آپ ہے نا دم کروائیں کسی سے، اور پھر آپ کے ہے نا ہسبینڈ اگینسٹ ہوتے ہیں اس کے، تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے واقعی آپ کی صحت طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، گر رہی ہے، آپ کے اوپر اثرات ہیں، یا جادو کسی نے کیا ہے، کوئی میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں ہو رہی، تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ علاج کروانا انسان کا بنیادی حق ہے. اگر کوئی شوہر علاج نہیں کرواتا بیوی کا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بیمار ہو کے ختم ہو جائے، وہ اپنا علاج کروا سکتی ہے. تو ہم اپنے گھر میں نہیں، مطلب ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے نا، تو نہیں، اطاعت کس چیز میں کرنی ہے؟ مطلب وہ جو صحیح بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا، جی، ایک صحیح بات میں اطاعت کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کی جان مال عزت کے خلاف جا رہی ہے تو اس میں تو اطاعت نہیں کرنی ہوتی. تو جیسے ہم اپنے ہے نا فرینڈ یا کسی کو ایسا کچھ ہے تو ان کو ہم اپنے گھر میں کروا سکتے لا کے. اللہ کا کلام، یعنی یہ نہیں کہ آپ کو اللہ کا کلام، اللہ کا کلام پڑھنے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ہسبینڈ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. نہیں تو اللہ کا کلام پڑھیں گے نا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، کچھ ہسبینڈ کو نماز پڑھنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. شاید آپ نے بھی سنا، مجھے کئی خواتین نے بتایا کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں میرے سامنے نماز ہی نہیں پڑھو تم، اور وہ آ جائیں تو گھر میں فساد ہو جاتا ہے اگر وہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت نماز چھوڑ دے گی؟ نہیں، اللہ کی عبادت ہے. تو بیماری کے وقت قرآن سے شفا حاصل کرنا بھی ایک عبادت کی قسم ہے، بجائے اس کے کہ انسان غلط ٹوٹکے اور جادوگروں کے پاس جائے. قرآن سے علاج میں کوئی حرج نہیں. ایک تو یہ کہ یعنی لیٹس بی اویئر، صرف پاکستان میں ٹی وی پہ ایڈ نہیں آ رہے، یہاں پر بھی سوشل میڈیا پر باقاعدہ بہت سارے ایڈز اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ، اور وہ جو ٹپکل پاکستان میں پڑھا کرتے تھے کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور سارے مسائل حل اور دس دیٹ، تو وہ سارے کلیمز کے ساتھ یہاں کے جو اردو نیوز پیپرز ہیں اس میں بھی یہ بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں. اور ٹو مائی سرپرائز آئی فیلٹ کہ یہ اس طرح کے آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں اور کم یہاں پہ ہوں گے تو شاید نیٹ پہ تھرائیو نہ کریں، لیکن دے آر تھرائیونگ آن دا نیٹ. جہاں جہاں ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں بھی خرافات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دوسرا ایک چیز استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا، ویری کلیئرلی آئی ریکال کہ یہ ایک فیملی میں میرے اپنے نظروں کے سامنے ہوا کہ ایک طرح سے صحیح العقیدہ سیمنگلی کوئی مولانا صاحب امام صاحب تھے، کچھ پیرنٹس نے اپنی اولاد کی کسی ایشو کے لیے ان کو گھر بلایا اپنے، اس اولاد کے اوپر جیسے دم کراتے ہیں نا راقی یا کوئی اس طرح کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس اولاد کی قد کے برابر دھاگا لائیں. وہ 3 دفعہ وہ قد کے برابر کا دھاگا ریپ کر کے اس کے اندر وہ قرآن ہی سے کچھ پڑھتے رہے اور ملٹیپل نوٹس باندھتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دھاگے کو ان پہ اس طرح یعنی جسم کے اس حصے پر باندھ دیا جائے. بالکل کلیئرلی بات تھی نا، کیونکہ فوراً اس وقت یہ سورہ فلق ہی ذہن میں آئی کہ یہ کیوں گرے باندھ رہے ہیں. یہ جادو ہی کی قسم ہے. نوٹ لگا کے پڑھنا، چاہے آپ سورت ہی پڑھ رہے ہوں، یہ درست نہیں. محتاط رہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ کہنے کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جادو ہے، وہ تو کہیں گے نہیں یہ تو امام صاحب فلاں مسجد سے ہم لائے ہیں اینڈ دس دیٹ. لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ اس طرح کے حضرات بھی کر رہے ہیں. بالکل. پھونک مارنا درست ہے، ناٹ لگانا درست نہیں ہے. پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن پانی دم کرتے ہوئے یوں گلاس کے بیچ میں پھونک نہیں مارتے، اس سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے اندر پھونک مارنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ سامنے سے ایسے بس. یا پھر یہ کہ جو متاثرہ حصہ ہے، مثلا وسوسے آتے ہیں تو نماز میں بھی آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر تو اپنے دل کی طرف تھتکاریں. نماز میں بھی آپ پھونک مار سکتے ہیں اپنے اوپر.